اس امت پر بہت فتنے برسے ہیں، لیکن یہ فتنہ جو ہے یہ انتہائی خوفناک، خطرناک، نقصان دہ، تباہ کن، اور اگر آپ نے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، ایک اور بندہ کھڑا کیا جائے گا اس کے بعد، وہ حضور کی حدیثوں میں کیڑے نکالے گا۔ یہ تو کہانیاں کسی ہے قرآن پاک، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حکومت تو کچھ نہیں کر رہی، یا اللہ تو ہی غازی پیدا کر، یا اللہ غازی پیدا کر۔ اگر یہ غازیان اسلام بند ہو گئے نا تو پھر حضور کی عزت لگی ہو جائے گی۔ انہی کا تو ڈر ہے گستاخان رسول کو۔ ڈر کس کا ہے؟ نہ مولویوں کا ہے، نہ پیروں کا ہے، نہ حکمرانوں کا ہے، نہ ہمارے عالم اسلام کی افواج کا ان کو ڈر ہے، کیونکہ کچھ کر ہی نہیں رہا کوئی۔ تو ڈر تو غازیان اسلام کا ہے۔ غازیان اسلام کے لیے دعا کیا کرو، غازیان اسلام برحق ہیں۔ 9:45 بجے وہاں سے روانگی ہو جائے گی۔ گجرات شہر میں شہین چوک کے راستے سے چوک جی ٹی روڈ چوک پر پہنچے گا، وہاں سے پھر لالا موسیٰ کی طرف، لالا موسیٰ سے پھر آگے کھاریاں میں جا کے نا اول وقت میں نماز ظہر پڑھی جائے گی، وضو وغیرہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ پٹرول پمپ پر رکیں گے، وہاں پر عیدگاہ ہے کھاریہ شہر میں بائیں جانا، ڈنگا روڈ سے تھوڑا سا آگے، کیونکہ اس شخص نے اولیاء سے شروع کیا، صحابہ تک پہنچا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تک پہنچا، عشرہ مبشرہ تک پہنچا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کی گستاخیاں کی۔ پھر اس نے جیسے علامہ رسول اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ مومل جملہ ہے، نہ اللہ مومل ہے نہ جملہ ہے، یہ تو اس کی جہالت ہے۔ مومل وہ ہوتا ہے جو کسی معنی کے لیے وضع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ذات واجب الوجود پر جو جامع صفات کمال ہے دلالت کرتا ہے لفظ اللہ، اس سے بڑا تو معنی ہے ہی کوئی نہیں کسی لفظ کا، اور لفظ اللہ جملہ نہیں ہے، یہ تو اس کی جہالت ہے۔ باقی تیز ہے، ہوشیار ہے، پائے کا دجال ہے، چوٹی کا، اور بڑا فریبی ہے، اور طویلات کا ماہر ہے، گمراہ کرنے کا ماسٹر ہے۔ گمراہ کرنے کی تو اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، مسلمانوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی، پوری دنیا کے اندر نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ آئی اس کا فتنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، اس کو منہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن چند ہفتے پہلے مجھے اس کے کلپ سنائے گئے تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ تو مرزا قادیان سے بھی خطرناک ہے، یہ تو پورے دین پر حملہ آور ہے، یہ تو ہماری ساری کمائی جو ہے اس کو ضائع کرنا چاہتا ہے، ہمارے اولیاء کی، بزرگوں کی، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ کے جو مشائخ ہیں ان کا استہزاء کرتا ہے، ان کی کرامتوں کا استہزاء کرتا ہے۔ اب کوئی دھوبی والی کرامت ہو یا مٹی کو سونا بنانے والی کرامت ہو، اگر کرامتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، حدیث پاک میں بھی کرامتیں موجود ہیں، تو اب قرآن کا نزول بھی مکمل ہو چکا، حدیث پاک جو ہے اس کا سلسلہ بھی مکمل ہو چکا، تو اب قیامت تک جو کرامات ظہور پذیر ہوں گی، کیا ان کا انکار کر دیا جائے گا یا ان کا مذاق اڑایا جائے گا؟ ہاں جی، یا ان پر انسی کی جائے گی، یا ان کرامتوں سے اور اولیاء سے متنفر کیا جائے گا مسلمانوں کو؟ کتنی خطرناک بات ہے، آپ خود اندازہ لگائے۔ حضور داتا گانج بخش جن کی ولایت مسلم ہے، دیوبندی بھی آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں، غیر مقلدین بھی، اور ہم تو اولیاء کے قدموں کی خاک ہیں۔ داتا صاحب پہلے عظیم صوفی ہیں جنہوں نے مسجدوں، خانقاہوں کی بنیادیں رکھی ہندوستان کے اندر۔ لاہور میں آ کے ایک جھونپڑی بنا کے بیٹھ گئے، حالانکہ محلات میں رہتے تھے، غزنی میں امیر خاندان تھا، تاجر تھے، ان کے آباء و اجداد تاجر تھے، محلات میں رہتے تھے،
پیر و مرشد کے حکم پر آ کے دریا کے کنارے پر سانپ بچھو جہاں ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ بیٹھ کے پیر و مرشد کے حکم پر کرامتوں کا ظہور ہوا اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ پھر بمبئی میں، لکھنؤ میں، دہلی میں، دیگر شہروں میں آپ نے اپنے خلفاء بھیجے، وہاں پر مسجدیں تعمیر کرائیں، خانقاہیں، پورے ہندوستان کے اندر سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا اشاعت اسلام کا۔ ان کو برا بلا کہا، اس میں کشف المحجوب میں کچھ عبارتیں لے کر اس میں کیڑے نکالنے لگا۔ ہمارا تو بالکل مذہب واضح ہے کہ حدیث پاک کے اندر بھی موضوع روایات موجود ہیں، اور یہ علماء جرح و تعدیل کا کام ہے۔ انہوں نے پھر تمیز کی کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ شاذ ہے، یہ منکر ہے، یہ مضطرب ہے۔ تو اب حدیث پاک میں اگر کوئی موضوع حدیث ہو تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانہ بنایا جائے گا الیاذ باللہ، یا اس محدث کو جس کی کتاب میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس صرف اس روایت تک محدود رہیں گے کہ یہ عقل میں نہیں آ رہی کہ یہ صحیح ہے، اس کے صحیح نہ ہونے کے یہ دلائل ہیں۔ اگر اولیاء کرام کی کتابوں میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کی نشاندہی کوئی کرے تو ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ جو غلط ہوگا اس کو غلط کہیں گے، جو صحیح ہوگا اس کو صحیح کہیں گے۔ قرآن و حدیث میں معیار ہے۔ حضور نبی کریم نے تو اپنی حدیث کے لیے بھی معیار مقرر کر دیا کہ میری حدیث اگر قرآن کے خلاف آ جائے تو توافق نہ ہو سکے تو پھر میری حدیث کو چھوڑ دو۔ یہ تو صریح حدیثوں میں موجود ہے، اپنی حدیث کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے۔ تو پھر بزرگان دین کی جو عبارتیں ہیں، داتا صاحب نے خود تو نہیں چھپوائی کشف المحجوب، کلمی نسخہ ہے، پتہ نہیں کن کن ہاتھوں میں پہنچا اور کتنی صدیوں کے بعد اس کو چھاپا گیا۔ اس وقت تو چھاپا خانے بھی نہیں تھے، کلمی نسخے ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی کسی فقرے کا رد و بدل ہو گیا ہو، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، تو اس کی بنیاد پر داتا صاحب کو گالیاں دیتا ہے۔ شیخ ابو یزید بستامی جو شیخ المشائخ ہیں، داتا صاحب کے بھی پیر ہیں اوپر جا کے، ان کو گالیاں دیتا ہے۔ اور پھر حضرت بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برا بلا کہتا ہے، پھر غوث پاک کی کرامتوں کا استہزاء کرتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ ہر چیز کی تعویلات موجود ہیں۔ یہ میری آپ الخلفاء الراشدون پڑھیں تو اس میں ساری مشاجرات کی اکثر تعویلات موجود ہیں۔ علماء کس کے لیے ہوتے ہیں؟ تعویل کرنے کے لیے، توافق پیدا کرنے کے لیے، اور تمام جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کا احترام پیدا کرنے اور بحال کرنے کے لیے علماء کا یہ کام ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ تو اس شخص نے پھر حضور نبی کریم تک پہنچا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دو ڈائریکٹ گستاخیاں اس کی۔ ایک تو اس نے کہا، یہود نے کل کا چھوکرا ہمیں دین سمجھائے گا۔ استغفر اللہ العظیم ولعنۃ اللہ علی قائلین۔ آپ کہتے ہیں یہ نقل کفر نباشد، یہ تو یہودیوں کا قول میں نے نقل کیا۔ اچھا، یہودیوں کا قول ہے ہی نہیں، نقل کیا کیا؟ وہ تو نقل کفر نباشد ہوتا ہے نا، نقل ہو ہی نہیں۔ کفر نقل نہیں کیا اس نے، روایت نہیں کیا کفر، یہ یہودیوں کا کفر ہے۔ خود اپنے منہ سے کفر نکال رہا ہے، اس کے اپنے منہ سے کفر نکل رہا ہے۔ ہاں جی، یہ جو لفظ ہے کل کا آگے تک، یہ اس کا اپنے الفاظ ہیں، یہودیوں کے کہیں ثابت نہیں ہیں۔ میں نے چیلنج کیا ہے، دکھاؤ قرآن سے حدیث ہے یہودیوں کے یہ الفاظ، اگر ہوں تو پھر نقل کفر ہے، جب ہے ہی نہیں تو یہ تمہارے اپنے جو پیٹ کی کافرانہ شریعت ہے اس کا اختراع ہے، یہ تم خود کہہ رہے ہو یہ جی۔ تو ایک تو اس پر صریح یہ گستاخی ہے،
اور گستاخی پر اب ہمیں پیغام ملا ہے جی، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. معافی شافی اس میں کیا ہے؟ اس کی سزا قتل ہے. حضور نبی کریم کے جوڑوں کو بھی کہے جدری کہہ دے تو وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. حضور کے کپڑوں کو کہے کہ آپ کے کپڑے میلے تھے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. تو اس نے تو حضور کو کہا کل کا. جیسے کوئی جی کہ یہ جو خطیب صاحب ہیں یہ تو ابھی کل کے ہیں، ہمارے صاحبزادہ ذکاء اللہ صاحب تو جدی پوچھتی ہیں نا، اور یہ جو ان کے مقابلے میں آ گئی یہ تو کل کے ہیں ابھی. جی کل کے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تحقیر، تنقیص، یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی. حضور کو کل کا کہنا بھی توہین ہے. شوکرا کا لفظ بھی جو ہے یہ بھی اس میں بھی توہین ہے، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے یہ لفظ، قطعاً گستاخی ہے. پھر اس پر کہتے ہیں جی وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کل کا شوکرا انہوں نے کہا تھا، سمینا فتح یذکرہم یقال له ابراہیم. جی کہتا ہے جی وہ انہوں نے کہا جی کہ ایک چھوکرا ہے کل کا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آلیہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو فتح کا لفظ ہے، لا فتح الا علی. حضرت علی کو ہم کہتے ہیں کہ جوان تو حضرت علی ہیں، بہادر تو حضرت علی ہیں، شیر تو حضرت علی ہیں. فتح کا معنی شیر کے معنی میں آتا ہے، جوان کے معنی میں، بہادر کے معنی میں. جو بہادر ہو اس کو مرد کہتے ہیں. ہاں جی، تو اس کا ترجمہ کرتا ہے سمینا فتن. ہم نے کل کا ایک چھوکرا جو ہے اس کے بارے میں سنا. ابراہیم علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہتا ہے. تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے بڑی تو میں نہیں کہتا، جو بڑی ذلیل طاقتیں ہیں نا دنیا کی، بڑی ذلیل، بڑی شیطانی طاقتیں وہ اس کے پیچھے ہیں. اور اگر آپ نے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا تو ایک اور بندہ کھڑا کیا جائے گا اس کے بعد، وہ حضور کی حدیثوں میں کیڑے نکالے گا، کہے گا جی یہ حدیث بھی غلط ہے، یہ سائنس کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ جو ہے یہ تو اخلاق حمیدہ کے خلاف ہے یہ بات. پھر حضور پر وہ تنقید کرے گا، ایک بندہ اٹھے گا. پھر اس کے بعد ایک اور اٹھے گا، وہ قرآن پاک میں کیڑے نکالے گا. وہ کہے گا قرآن کی یہ بھی آیت غلط ہے، یہ بھی یہ سائنس کے خلاف جاتی ہے، یہ عقل کے خلاف جاتی ہے. ہاں جی، یہ تو کہانیاں کسی ہے قرآن پاک، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تدریجاً آگے اللہ تعالیٰ کے کلام تک پہنچیں گے اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہ ہے کہ ہم نے پورا زور لگایا. میں نے کبھی کسی شخص کے بارے میں، شیطان کے بارے میں اتنا زور نہیں لگایا جتنا اس کے بارے میں. ابھی تک نہ ہماری کوئی رسائی نہیں ہو رہی، سچی بات ہے. وعدہ کرتے ہیں جی آج شام گرفتار کر لیں گے، کرتے نہیں. کہتے ہیں 295 سیل لگائیں گے، لگاتے کوئی نہیں. بالکل واضح ہے کہ ہر شے اس کے ساتھ ہے، اندر بھی باہر بھی. اور یہود و نصارہ اس کی پوری سرپرستی کر رہے ہیں، اور وہ شخص جو ہے دندنا رہا ہے. اب ان حالات میں صرف ہم کہیں جی مرزا بہت بکواسی ہے، مرزا بہت گستاخ ہے، اتنا کافی نہیں ہے. جو اتنا کہے گا نا وہ اپنا فرض نہیں ادا کر رہا. اس کے لیے نکلنا ضروری ہے. اور نکلنے کا پروگرام ہم نے سوموار کو بنایا. یہ پہلا نکلنا، یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ آخری ہے. یہ آخری بھی نہیں ہے، یہ ابھی بسم اللہ ہو رہی ہے، آخری نہیں ہے، یہ پہلا ہے. گجرات سے جہلم تک آگے تھا، اسلام آباد تک. پھر ہمیں کچھ ساتھیوں نے کہا کہ پہلے آپ جہلم تک رکھیں. جہلم کے لوگوں نے کہا تو ہم نے ان کی بات مان لی، چلو ٹھیک ہے. تو اب اس نے انتظامیہ نے اوپر سے جو دباؤ آیا، کچھ اس میں خوف و ہراس پیدا کرنا شروع کیا. تو ہمارا شیر اسلام تو ڈٹ جاتا ہے نا. ہاں جی، یہ ڈٹ گئے. کل پھر پچھلے پیر کلیئر ہو گیا سارا. انتظامیہ جو ہے نا اس نے کیا لفظ بولوں، انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے یہ پروگرام کرنے کے بارے میں. کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. گجرات کی، ضلع گجرات کی سرائے عالمگیر تک
باقی آج ہی جیلم سے میں اس لیے جلدی جا رہا ہوں، میں نے خود تو نہیں جانا، ہم بھیجیں گے شیر اسلام کو یا کچھ اور لوگ جائیں گے۔ آج ڈی سی جیلم اور ڈی پی او جیلم سے بھی ملاقات ہو جائے گی، وہ بھی انشاءاللہ جو گجرات میں فیصلہ ہوا ہے وہی جیلم میں بھی ہو جائے گا۔ تو نظام الاوقات اس طرح ہے، پہلے تو میں کہتا ہوں کہ ہر پیر صاحب کو مریدوں کے ساتھ آنا چاہیے، ہر خطیب کو اپنے مقتدیوں کے ساتھ آنا چاہیے، ہر امام کو اپنے نمازیوں کے ساتھ آنا چاہیے، ہر تاجر کو تاجروں کے ایک گروپ کے ساتھ آنا چاہیے، ہر مزدور کو مزدور بھائیوں کے ساتھ، ہر طالب علموں کو طالب علموں کے ساتھ، ہر معتمم کو اپنے مدرسہ کے۔ یہ تو اتنا ہے کہ جب اتنا بڑا ہو، حکومت فیصلہ کر لے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ عوام کا مطالبہ ہے، اگر یہ چھوٹا موٹا ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ گوجرانوالہ کے لوگ ہر کام میں پیش ہوتے ہیں اور آپ کا نمبر 1 ہوتا ہے ہر مہم میں، ہر تحریک میں۔ تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح نکلے، اور ابھی 2 دن ہے، کل بھی پرسوں صبح 9 بجے مرانشی میں لنگر کا تھوڑا سا انتظام ہوگا، پھر 9:45 بجے وہاں سے روانگی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ گجرات شہر میں شہین چوک کے راستے سے چوک جی ٹی روڈ چوک پر پہنچے گا، وہاں سے پھر لالہ موسیٰ کی طرف، لالہ موسیٰ سے پھر آگے کھاریاں میں جا کے نا اول وقت میں نماز ظہر پڑھی جائے گی، وضو وغیرہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، پٹرول پمپ پر رکیں گے، وہاں پر عیدگاہ ہے کھاریاں میں، کھاریہ شہر میں بائیں جانا ہے، ڈنگا روڈ سے تھوڑا سا آگے عیدگاہ بڑی مسجد ہے، وہاں پر وضو بھی ہو جائے گا، گاڑیوں میں پٹرول وغیرہ بھی سے ڈلوانا ہوگا، ڈلوا لے گا، اور وہاں پر نماز پڑھ کے پھر آگے سرائے عالمگیر کا جو ہے نا وہ نہر پر جو ہے استقبال ہوگا۔ سرائے عالمگیر کے لوگ، کشمیر کے لوگ، میرپور کے لوگ، جاتلاں کے لوگ، ادھر سے جو ہمارے منڈی بہاؤالدین تک دیہات ہیں نہر کے، جیلم شہر کے لوگ، سوابا اور اس کے دینا کے لوگ، ان سب سے یہ کہا کہ یہ نہر پر پہنچے۔ جی ہمارا قافلہ جو ہے گوجرانوالہ گجرات کا پہنچے گا وہاں، ادھر سے وہ آ جائیں گے، پھر ہم جی ٹی روڈ پر رہنے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہونا، نہ توڑ پھوڑ کرنی ہے، توڑ پھوڑ کا فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہے، ہاں جی، توڑ پھوڑ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو کافر کردار تک پہنچائے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اللہ تعالیٰ وہ جاری فرمائے، اپنی سنت، کوئی غازی پیدا کرے، ہاں جی، اللہ کی سنت ہے، اللہ غازی پیدا کرتا ہے، اللہ سے دعا کریں یا اللہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی، یا اللہ تو ہی غازی پیدا کر رہا ہے۔ تو دعا کرنے میں تو کوئی نہ کوئی خلاف ورزیاں کروں گی، صاحب اگر کوئی وکیل بیٹھا ہوا ہو، دعا ہی ہے نا، یا اللہ غازی پیدا کر، یا اللہ غازی پیدا کر، یا اللہ غازی پیدا کر، ہاں جی، جو غازیان اسلام کی جو سنت ہے اس کو زندہ کر کے رکھ دے، احیاء کر دے اس سنت کا جس میں رسول کریم کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے بھی کہوں گا جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ ان پر دباؤ ڈالیں، اس کی مخالفت نہ کریں۔ اگر یہ غازیان اسلام بند ہو گئے نا تو پھر حضور کی عزت لگی ہو جائے گی، پھر جس کا دل کرے گا وہ حضور کی توہین کرے گا، جس کا دل کرے گا وہ آپ کو نازیبا الفاظ استعمال کرے گا، جس کا دل کرے گا وہ حضور کی بیویوں پر تنقید کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقید کرے گا۔ قانون تو کہتے ہی کچھ نہیں ہے کسی کو، آپ دیکھیں ہزاروں مقدمے آپ نے کیے پورے کراچی سے، کبھی کسی کو سزا ہوئی ہے؟ اگر نیچے ہوئی تو آج سپریم کورٹ چھوڑ دیتی ہے، ہمارے ججوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے پادری کو فالو کرنا ہے، یہ ہمارے ججوں نے نظام عمل تباہ کر دیا، نظام عدل، سعید کھوسے نے اور یہ جو ثاقب نثار ہے اور ان کے ساتھی جو ہیں، انہوں نے نظام عدل کو تباہ کر دیا ہے پاکستان کے اندر۔ نواز شریف کہتا ہے مجھے نائل کر کے انہوں نے نظام عدل تباہ کیا، میں کہتا ہوں کہ تمہارے نائل ہونے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان عالسیہ ملونہ کو رہا کرنے سے ہوا ہے، اور گستاخان رسول کو چھوڑنے سے جتنا نقصان ہوا ہے نظام عدل کا، سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ رسول کریم کا بدلہ لیا جائے اور حکومت خود لے، 295 کے تحت سزائے موت دی جائے۔ سب سے بڑا عدل یہ ہے، کائنات کا سب سے بڑا عدل یہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کو روکا جائے۔ اب حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی، جج بھی جو ہیں وہ پادریوں کو کی مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سب بھتیجے بانجے سب باہر ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے ویزے بند ہو جاتے ہیں اگر پادری کی بات نہ مانیں۔ ان کی جائیدادیں ہمارے لوگوں کی باہر ہیں، انہوں نے جائیدادیں باہر ان کو ملی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، ہاں جی، اگر یہ ان کو فالو نہ کریں تو ان کی جائیدادیں جو ہے وہاں سے وہ ساری سلب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ناموس رسالت کو پیچھے کرتے ہیں، اپنے مفادات کو آگے رکھتے ہیں، اور ہم نے تو حضور کے غلاموں نے حضور کی عزت کو مقدم رکھنا ہے، ہر شے پر مقدم رکھنا ہے۔ تو غازیان اسلام کی خدا کے لیے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان سے منع کریں، محنت کریں ان کی، غازیان اسلام کی مخالفت نہ کریں۔ غازیان اسلام اگر اٹھتے ہیں تو ان کو اٹھنے دو، اور ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے تو خاموش تو رہو، کم از کم ان کی مخالفت تو نہ کرو۔ یہ تو رسول کریم کا بدلہ لینے والے لوگ ہیں، اور گستاخی رسول کا سد باب کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو گستاخی کا دروازہ بند کرنے والے لوگ ہیں۔ انہی کا تو ڈر ہے گستاخان رسول کو۔ ڈر کس کا ہے؟ نہ مولویوں کا ہے، نہ پیروں کا ہے، نہ حکمرانوں کا ہے، نہ ہمارے عالم اسلام کی افواج کا ان کو ڈر ہے، کیونکہ کچھ کر ہی نہیں رہا کوئی۔ تو ڈر تو غازیان اسلام کا ہے، اس لیے غازیان اسلام کے لیے دعا کیا کرو۔ غازیان اسلام برحق ہیں، ہم غازیان اسلام کے ساتھ ہیں، جو پہلے ہوئے ان کے بھی ساتھ ہیں، جو اس دور کے ہیں ان کے بھی ساتھ ہیں، جو آئندہ ہوں گے ان کے بھی ساتھ ہیں۔ غازیان اسلام کے ہم ساتھ ہیں، اور ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میں نے بھی یہ کہ کہتے ہیں سر کی قیمت لگائی ہے، وہ بے وقوف ہے، اس کے سر کی قیمت ہے، یہ تو تنکے کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے۔ اور گستاخ رسول کی بھی قیمت ہوتی ہے، کیوں علامہ صاحب؟ گستاخ رسول کی حضور نے فیصلہ کر دیا، اشہدوا علی ان دمہا حدر، گواہ بن جو اس کا خون حدر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت کیا لگانی ہے؟ 5 لاکھ تو بہت بڑے ہوتے ہیں، ہاں جی، تو میں نے قیمت نہیں لگائی، قیمت تو ہے ہی کوئی نہیں، ہاں جی۔ اگر اللہ نے غازی پیدا کر دیا، اللہ نے پیدا کرنا ہے، میں نے کوئی نہیں پیدا کرنا، یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ نے پیدا کرنا ہے۔ جب اللہ پیدا کرے گا تو پھر ہم اس غازی کی تائید کریں گے۔ غازی ممتاز کی بھی کی ہے، غازی عامر چیمہ کی بھی کی ہے، غازی ریاض کی بھی کی ہے، جتنے غازی ہمارے دور میں ہوئے ہیں، جو پہلے ہوئے ہیں، علم الدین شہید کی بھی کی ہے، محمد علی جناح بھی کھڑا ہو گیا، علامہ اقبال بھی کھڑا ہو گیا، حالانکہ وہ علماء تو نہیں تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا دہشت گرد ہے۔ یہ کیا تماشا شروع ہو گیا کہ ہم کے غازیان اسلام جو ہیں ان کا کردار ظلم ہے، تشدد ہے، ہم ظلم تشدد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ اس قسم کی باتیں ہم کرنا شروع کر دیں کہ ہم ظلم و تشدد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ اس سے بڑا انصاف ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا اسلام کا کوئی کام ہے ہی کوئی نہیں، رسول کریم کا بدلہ لینا۔ اور یہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، پھر خلفائے راشدین کی سنت ہے، پھر آج تک جو اچھے حکمران ہوئے وہ بھی بدل لیتے رہے، جو گناہ گار ہوئے وہ بھی بدل لیتے رہے، جو بڑے سے بڑا حکمران بادشاہ ہوا وہ بھی رسول کریم کا بدلہ لیتا تھا۔ آج تک کسی گستاخ رسول کو چھوڑا نہیں گیا۔ یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ اب ہمارے حکمران جو ہے نا یہ گستاخان رسول کو تحفظ دے رہے ہیں اور ان کو ریلیف دے رہے ہیں۔ تو یہ باتیں چونکہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اچھے سکھا، میں نے یہ باتیں کر دی ہیں۔ اب آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کے حلقے ہیں پورے ملک میں، آپ ٹیلی فون کریں، ہر جگہ سے قافلے ہیں، ایک ایک کلپ چڑھائیں خود آزادانہ اپنی طرف سے، اور کہیں جی کہ یہ اس وقت یہ دین کا اہم کام ہے، اس کے خلاف اٹھنا، آواز بلند کرنا۔ اس وقت حکومت کا سب سے اہم فرض یہ ہے اس کو پکڑے، 295 کے تحت اس کو سزائے موت دے، اور مسلمان اٹھیں اس کے خلاف۔ تو انشاءاللہ 8 تاریخ کو سوموار کو جب یہ آپ کا جو کاروان ہے یا آپ کا قافلہ ہے یا آپ کا یہ مارچ ہے، ریلی ہے، جب یہ چیز پہنچے گی وہاں پر جیلم میں، تو وہاں پر قراردادیں ہم پیش کریں گے، اور پھر بعد میں اعلامیہ جاری ہوگا آئندہ کا لائحہ عمل کے۔ آئندہ یہ جاری رکھنا ہے اس کو، اور اگر آپ لوگوں نے اتفاق کیا تو ایک بڑا کنونشن بلاتے ہیں پورے ملک کے علماء مشائخ کا، اور سب سے یہ بات پاس کراتے ہیں کہ ہم نے اس تحریک کو پورے ملک کے اندر پوری طاقت کے ساتھ جاری کرنا ہے، ہاں جی، اور اس کے لیے جو بھی راست اقدام اٹھانا پڑا وہ ہم نے اٹھانا ہے، اور اس شخص کو، اس فتنے کو ہم نے بے کنی کر کے دم لینا ہے۔
اس کے بغیر ہم نے دم نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ توفیقات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ملائکہ کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ابھی بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے نا نہیں وہ میں نے نا جیل میں قافلہ بھیجنا ہے، وہ مذاکرات ہیں، تو میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ گجرات کلیئر ہے انتظامیہ کے ساتھ، دریائے جہلم تک جو ہے نا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آگے جہلم کی انتظامیہ کے ساتھ آج مذاکرات ہیں، میں ایک ٹیم بھیجنا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر کر دیں گے۔ آگے بھی زیادہ چوک میں جا کے جلسہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، اور آپ نے سب نے آنا ہے، تساں آمنا ہے، تساں سب نے آمنا ہے۔ میں اس واسطے حاضر ہوا آمنا ہے، بن پھب کے آمنا ہے، جنیا آمنا ہے، شیراں دی طرح، ہاں جی شیراں دی طرح اٹھنا ہے، آمنا ہے، ہاں جی، اور اپنے حلقے نو نال لے کے آمنا ہے سب نے، جڑے کاراں تے آون، جڑے گڈیاں تے آون، وہی سارے مڑے مری تک پہنچ جاتے ہیں موٹر سائیکلوں کے، پتہ جی نا اے نوجوان سارے مری ٹر جاتے ہیں، وہ دعاں بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ تو اے جہلم ہے جناب، اے جہلم، اے مڑیاں واسطے اے جہلم۔ 5 گاڑیوں کا قافلہ اس مرکز سے جائے گا۔ اچھا جی، حضرت صاحب زیادہ فرما رہے ہیں کہ 5 گاڑیاں ادھر سے جائیں گی، ہاں جی۔ یہ مرکز ہمیشہ سے ہی جی پیر طریقت حضرت مولانا پیر حکیم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقدس سر حضور کے دور سے وہ خود تعاون کرتے تھے ہمیشہ سرپرستی، اور انہوں نے اپنی اولاد میں بھی جذبہ پیدا کیا ہے، ساری اولاد ہی ان کی غیور ہے، عاشق رسول ہے، اور کھڑی ہو جاتی ہے، ہاں جی۔ صاحب نے 5 گاڑیوں کا اعلان کیا، آپ بھی سب تیاری کر رہے ہیں۔ علامہ منشا صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ جوش بھی پیدا کریں گے لوگوں میں، گرمائش بھی پیدا کریں گے، جیسے علامہ اقبال تحریک پاکستان میں گرمائش پیدا کرتا تھا، تو علامہ منشا صاحب گرمائش پیدا کریں گے، ہاں جی۔ اچھا جی، حضرت طاہر شاہ صاحب قبلہ بھی ہیں جی، اور کون جی، ان کی گاڑی خود آئے گی، یاسر صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، اور بھی سارے